وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شہنشین پر رونق افروز، لائق و فائق، قابل و فاضل، عزت مآب علی جناب استاذ محترم حافظ عبدالقیوم صاحب حفظہ اللہ، صدر اجلاس و نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، علماء کرام، عزیز رفقا و شرکا اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارے لیے یہ گھڑی انتہائی فرحت و مسرت بلکہ سعادت کی گھڑی ہے۔ اس خوشگوار ماحول کو فراہم کرنے میں اللہ نے جنہیں توفیق دی، ہم تمام ان کے شکر گزار ہیں۔ رب کریم کا احسان عظیم بجا لانے کے بعد، کیونکہ یہ نصیب کی بات ہے، توفیق کی بات ہے، اللہ کا آپ انتخاب ہیں۔ دین کی خدمت کرنی ہو، جمعیت کی خدمت کرنی ہو، علم کی خدمت کرنی ہو، علم حاصل کرنا ہو، تعلیم دینی ہو، یہ سب ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ نصیبہ ور افراد کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ هو اجتباکم، آپ اللہ کی پسند ہیں، آپ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے۔ اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے آپ کا ہمارا انتخاب کیا۔ حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ان من الناس من جعلہ اللہ مفاتیح للخیر ومغالیق للشر۔ لوگوں کی قسم ایک یہ ہے جو خیر کا سبب بنتے ہیں۔ آپ ایک اجتماع کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مددگار بنتے ہیں، آپ کے ہاتھ اور بازو بنتے ہیں، آپ کا تعاون کرتے ہیں خیر کے کام میں۔ موجودہ دور میں نیکی کی شکل یہ بھی ہے کہ اپنے شر سے بچائے رکھیں۔ اگر کچھ بھلا نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اپنے شر سے بچائے رکھنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو فطوبہ، جنت کی بشارت ان افراد کے لیے دی گئی، لمن جعلہ اللہ مفاتیح للخیر ومغالیق للشر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خیر کی کنجیاں بنایا، خیر کا سبب بنایا اور شر کو روکنے والا، شر کی روک تھام کرنے والا بنایا۔ وہیں لوگوں کی دوسری قسم ان بد نصیب بے توفیق افراد کی ہے
جو خیر کے کام میں روڑے اٹکاتے ہیں، رخنے ڈالتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ مغالیق للخیر و مفاتیح للشر، شر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ویل لہ، حدیث میں بتایا گیا ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی و بربادی ہے۔ مسجد میں جمع ہونا، علم حاصل کرنے کے لیے آنا، علم حاصل کرنا خود اللہ کی اول اور افضل عبادت ہے، لیکن مسجد میں جو محفل سجائی گئی، یہ مبارک چہرے، بزرگ، نوجوان، سب کا جو ایک حسین امتزاج یہاں پر نظر آ رہا ہے، انہیں حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی حصول علم کے لیے، طلب علم کے لیے مسجد کی جانب آتے ہیں تو ایک دفعے حصول علم کے لیے مسجد کی جانب آنے پر انہیں مکمل حج کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ ایک دفعے مسجد میں حصول علم کے لیے آنے پر مکمل حج کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مساجد میں ایسی محفلیں سجانی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے اور حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ میں یہاں کے ذمہ داران جناب عبدالمقیت صاحب عرف جاوید اور اسی طرح اسماعیل صاحب اور دیگر جو پس پردہ ذمہ داران ہیں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے ہی دین کی خدمت لیتا رہے، انہیں مزید برکت اور استقامت عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، آپ نے سب سے پہلے فضیلت الشیخ ابوالکلام ریاضی حفظہ اللہ سے علمی خطاب سماعت کیا، پھر اس کے بعد فضیلت الشیخ حافظ عبدالصمد عمری مدنی حفظہ اللہ سے سیر حاصل جنتی خواتین کی صفات و خصوصیات، اس موضوع پر ہم نے استفادہ کیا۔ منتظمین نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا پابند بنایا ہے، تبادلہ خیال کرنے کی ہدایت دی ہے، وہ ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی افادیت۔ یقین جانیں یہ موضوع وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ موحد کو، موحدین کی جماعت کو اتحاد کا درس دینا پڑ رہا ہے۔ اتحاد و اتفاق کا سبق اہل توحید کے لیے نہیں، قرآن کی روح سے۔ اتحاد و اتفاق کا سبق مشرکین کو دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم، اللہ نے تفریق کی جو بات بتائی، انتشار کی جو بات بتائی، وہ اہل توحید کی صفوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں عقیدے میں خلل ہو، بگاڑ ہو، وہاں انتشار رہتا ہے، وہاں شیطان کام کرتا ہے۔ اگر ہماری صفوں میں بگاڑ آ رہا ہے تو ہمیں اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان جیسا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، جیسے کامل توحید ہونی چاہیے، اللہ کو جیسے مطلوب مسلمان کی ضرورت ہے، کہیں ہم اس درجے اور اس معیار کے تو نہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الرسل۔ انبیاء علیہم السلام سے خطاب کرنے کے بعد حلال روزی کھانے کی تلقین کی، امت کے امت واحدہ، ایک امت ہونے پر اللہ نے ابھارا اور کہا کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم میری عبادت کرو۔ امت مسلمہ ایک امت ہے، اتحاد و اتفاق کی اللہ نے بات بتائی اور کہا میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم میری عبادت کرو۔ توحید کی تینوں قسمیں اس جملے میں سمو دی گئی۔ توحید ربوبیت،
اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک جاننا، توحید الوہیت فاعبدون، تم میری عبادت کرو، ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے ہونا، وَأَنَا رَبُّكُمْ، رب اسماء حسنہ اور صفات علیاء میں داخل ہے، تو توحید جہاں پر ہے وہاں اتحاد لازم ہے۔ اگر اختلاف ہو رہا ہے تو ہمیں توحید کی ضرورت پیش آتی ہے، توحید سیکھنے کی، توحید کو مضبوط کرنے کی، ایمان کو مضبوط کرنے کی۔ قرآن نے اتحاد و اتفاق کا سبق اللہ کی توحید کے ساتھ بھی دیا، اگر مان بھی لیں بفرض محال، کیونکہ اکثر ہم ایسے لوگ ہیں جو نظریاتی طور پر یا وراثت کے طور پر یا پھر بڑے بڑے القاب کے اعتبار سے ہم موحد ہیں، دوسروں پر کفر کے فتوے صادر کرتے ہیں، نفاق کا حکم لگاتے ہیں۔ بڑا پرفتن دور ہے، جہالت کا دورہ ہے، علماء پر حکومت کرتے ہیں۔ تو اتحاد و اتفاق کے لیے اللہ نے جہاں توحید کو لازم بتایا، توحید اگر ظاہری اور سرسری طور پر ہمارے پاس پائی جاتی ہے لیکن پھر بھی اختلاف نظر آتا ہے، تو پھر دوسری آیت جو امت مسلمہ کو ایک کرنے والی ہے، اتحاد کا سبق دینے والی ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کہا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، میں تمہارا رب ہوں لہذا تم میرا تقوی اختیار کرو۔ جہاں اخلاص ہو، اللہ کی خاطر کام ہو، مال و دولت کا اثر نہ ہو، عہدے اور منصب کا دخل نہ ہو، یقیناً وہاں خیر و برکت ہوگی۔ توحید رہنے کے باوجود اختلاف آ رہا ہے تو یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، ہم اللہ کے تقوی شعار بندے نہیں، پرہیزگار بندے نہیں، اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے معاملات کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم موحد ہیں۔ پہلے کتنے موحد ہیں وہ ناپ لے، تول لے، احتساب کریں، محاسبہ کریں کہ ایمان کتنا مضبوط ہے، ایمانیات کا کتنا درس ہے، کتنا علم ہے عقائد اور ایمانیات کا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کس قدر تقوی شعار بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں۔ جس قدر اللہ کا تقوی ہوگا اسی قدر وہ عزت دار ہوں گے۔ وقتیہ طور پر کچھ عہدے مناصب ملنے کی وجہ سے وہ وقت کا کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا، وہ وقت کا بڑا پرہیزگار پارسا انسان نہیں ہوتا کہ سب پر حکم لگاتے پھرے یا حکمرانی کرنے کی سوچے، یہ خام خیالی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، عقائد اور ایمانیات کو مضبوط کرنا اتحاد و اتفاق کے لیے بہت ضروری ہے۔ تنگ نظری اور کم ظرفی سے بچنا ہوگا۔ اگر امت کی صفوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، وسعت نظری اختیار کریں، اعلیٰ ظرفی اختیار کریں۔ جس قدر دائرے کو محدود کیا جائے گا اس قدر کام متاثر ہوتا جائے گا۔ اللہ چاہتا لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، جو اللہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو رب کن فیکون کا مالک ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں امت کو ایک کر دے۔ لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، لیکن یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ لا یزالون مختلفین، اختلافات رہیں گے، اختلافات رہیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون صبر سے کام لیتا ہے۔ آج ذرا سا اختلاف ہو جائے لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، دیکھتے نہیں
کہ کس کام کے لیے روڑے اٹکا رہے ہیں، کس کام سے لا تعلق ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، وَيَصْبِرْ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، ان کی جانب سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسِ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اس مومن کی بنسبت بہت بہتر ہے جو مومن نہ ملنسار ہوتا ہے نہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں آج ہم اپنے آپ کو کس زمرے میں رکھ رہے ہیں، علماء ہوں، ذمہ داران ہوں، سیاسی حدود، کہاں اخلاص للہیت ہے؟ امت میں کیسے اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا؟ محبت و الفت کی فضا کیسے عام ہو سکتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، ایمانی رشتے کو اہمیت دینی چاہیے تھی۔ انما المؤمنون اخوہ، یہاں سیاسی رشتوں کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ کیسے اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمانی اخوت، ایمانی بھائی چارہ مطلوب تھا، دلی محبت ہونی چاہیے تھی تو ایمانی اقدار کی بنا پر ہونی چاہیے تھی۔ آج ہماری عزتیں بھی سیاسی ہے، احترام بھی سیاسی ہے، محبتیں بھی سیاسی ہے، ہر چیز پر سیاست کا بڑا سایہ چھایا ہوا ہے۔ ایمانی اقدار کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، مومن مومن کا آئینہ دار ہوتا ہے، خوبی ہو خامی ہو، صاحب معاملہ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے، انصاف کے ساتھ بات رکھی جاتی ہے۔ آئینہ کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرتا، صرف خامی بیان نہیں کرتا، خوبی بھی بیان کرتا ہے۔ اور مومن مومن کا بھائی ہے۔ بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ مضبوط کرے، بنیان مرصوص، کالبنیان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے مضبوطی ملنی چاہیے، طاقت ملنی چاہیے۔ آج معاملہ بالکل الٹا ہو گیا، ہم ایک ایک اینٹ نکالنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ مسجد ہماری نہیں، یہ حلقہ ہمارا نہیں، یہ بھائی ہمارے نہیں، یہ تمہارے ہے۔ اللہ نے ہم کو کوئی خلافت نہیں دی، کوئی امارت، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے منصب پر نہیں رکھا۔ کیسے اتحاد و اتفاق آئے گا؟ اتحاد و اتفاق کے لیے وسعت نظری کی ضرورت ہے، اعلیٰ ظرفی کی ضرورت ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، اہل ایمان کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکنے کی بات ہو، ایک جسم کی مانند ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کی مثال، اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر جسده بالسہر والحمى، جیسے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم، بقیہ جسم بے چین ہو جاتا ہے، جسم میں حرارت محسوس کی جاتی ہے، وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایسی مثال بیان فرمائی۔ مومن کو مومن کا بھائی بتایا کہ وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ آج بڑے بڑے پیمانے پہ مہم چلائی جاتی ہے کیسے کس کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ اس امت کے مفلسین ہیں یہ لوگ، جن کو نیکیوں کی توفیق تو نہیں ملتی،
اگر کچھ نیکیاں ہو بھی، کچھ عبادتیں رہیں گے بھی، تو وہ قیامت کے دن جن کی غیبت کریں گے، جن پر زیادتی کریں گے، ان کو نیکیاں دے دیں گے۔ اگر نیکیاں نہ رہیں تو ایسی صورت میں مظلوموں کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے۔ عزتوں کے ساتھ کھیلنا، غیبتیں کرنا، بہتان تراشی کرنا، بدگمانیاں پھیلانا، امت کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا، یہ بہت بڑے جرائم ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ آج ہمیں مختلف محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف آزمائشوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، لیکن انسان نما کچھ شیطان ہماری صفوں میں رہ کر دراڑیں ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کا بھائی بتایا اور کہا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، لا یحل لمسلم، حلال نہیں یعنی سختی کے ساتھ حرام ہے۔ اہل علم جانتے ہیں بلاغت کا یہ اسلوب ہے، جب کہا جاتا ہے کہ حلال نہیں یعنی شدت کے ساتھ حرام ہے، کہ مومن کسی دوسرے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، سلام کلام بند رکھے۔ لیکن آج دیکھیں کتنا وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں قریب کرنے کی، لیکن پھر بھی توفیق نہیں ملتی۔ کون سی نیکی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حلال نہیں یعنی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں جو ماحول کو سازگار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نزاعات و اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یلتقیان، 2 اہل ایمان آمنا سامنا کرتے ہیں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، یہ اپنی انا میں فنا ہے، یہ اپنے ایٹیٹیوڈ کا شکار ہے، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، وخیرہما، اللہ کی نظر میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے الذی یبدأ بالسلام، جو اس وہم میں نہ رہے کہ میں اہم ہوں، جو اپنی انا کو فنا کر دے، آگے بڑھ کر پہل کر کے سبقت کر کے سلام کرے۔ سلام بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، تب بھی کوئی ایجابی اور مثبت پیش رفت نہیں ہوتی ہے۔ خیرہما یعنی محروم آدمی وہ خیر والا آدمی نہیں ہو سکتا۔ والذی یبدأ بالسلام، جو آگے بڑھ کر پہل کرتا ہے سلام کرنے میں، یسبق الی الجنہ، وہ جنت کی جانب بھی پہلے داخل ہوگا اس آدمی کی بنسبت جو تعلقات کو متاثر کر کے رکھتا ہے، ایمانی تعلقات کو متاثر کر کے رکھتا ہے۔ اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی نیت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اپنے دل دماغ کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ وضع خطا، چہرہ بشرا، چال ڈھال، لباس پوشاک اولیاء اللہ کا اختیار کرنے سے کوئی خاص تبدیلی آنے والی نہیں۔ سلوک بدلنا چاہیے، کردار بدلنا چاہیے، اپنے نفس کو مارنا چاہیے، اللہ کی خاطر قربانی دینی چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو ذمہ دار بنایا تو اس کا ظرف اسی قدر بڑا ہونا چاہیے۔ جتنا جلد ہو سکے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، مواقع کی تاک میں رہیں۔ یہاں مواقع کو موانع بنایا جا رہا ہے، وسائل کو مسائل بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے پتھر ہے، آپ عقل مند ہے تو اس کو زینہ بنا کر، سیڑھی بنا کر چڑھ سکتے ہیں، آپ نادان ہیں تو ٹھوکر بھی کھا سکتے ہیں۔
जब तक सच्ची तड़प नहीं होगी तौफीक भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए तरफ़ैन को आमादा होना पड़ेगा, संजीदा कोशिशें करनी पड़ेगी, लचक रखनी पड़ेगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकता है आप हक़ पर हों, तब भी अगर आप उम्मत की मसलहत में, जमइयत की मसलहत में, मिल्लत की मसलहत में खामोशी इख्तियार करते हैं, लड़ाई झगड़े को छोड़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना ज़ामिनुम बिबैतिन बिरबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्कन। हक़ पर रहने के बावजूद लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए जो आदमी खामोशी इख्तियार कर लेता है, मैं जन्नत में या जन्नत के सहन में या जन्नत से करीब एक आलीशान महल की बशारत नहीं बल्कि उसे ज़मानत देता हूँ। इत्तेहाद व इत्तेफाक कैसे पैदा होगा? इन उलमाए किराम के ज़रिए पैदा होगा। अगर इन उलमाए किराम को आप जैसे लोग असीर और अजीर बना कर रखेंगे तो ये आपको कैसा सबक देंगे। एक मोमिन की हुर्मत काबतुल्लाह की अज़मत से बढ़कर है। आज किरदार कुशी करना बड़ा आसान काम हो गया। अगर कोई अपने मिजाज के मुखालिफ नहीं है तो उसके खिलाफ महाज खड़ा किया जाता है। उम्मत के मुफलिस हैं ये लोग। काश अगर अपना वक्त नेकी करने में, अपनी आखिरत को संवारने में गुजारते तो बहुत अच्छा होता। बेमकसद ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो उलमा कोशिश करते हैं कि इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा हो, आज कुछ अफराद उन्हीं के साथ उलझ जाते हैं। हर मोमिन का अपना मकाम है, एहतराम है, हर मोमिन मुबारक होता है, हर मोमिन की हुर्मत काबे की अज़मत से बढ़कर है। लेकिन उलमा का तबका ऐसा तबका है कि लोगों को मुहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात इख्तियार करने की ज़रूरत है। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व यअरिफ लिआलिमिना हक़्क़हु या व युअक्किर कबीरना व यअरिफ लिआलिमिना हक़्क़हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारे छोटों के साथ रहमत का मुआमला, रहम व करम का मुआमला, शफ़क़त का मुआमला न करे, बड़ों का अदब व एहतराम मलहूज़ न रखे और हमारे उलमा का मकाम न जाने, अगर उनकी नाक़दरी करता है तो वो आदमी हम मुसलमानों में से नहीं, यानी मुसलमानों के तरीक़े पर नहीं या सहाबा के तरीक़े पर नहीं। आज का माहौल ऐसा माहौल बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताइसा अब्दुद्दीनारी वद्दिरहम वल्क़तीफ़ती वल्ख़मीसा। पैसे के पीछे लोग पड़े हुए हैं, दीनार और दिरहम के बंदे नज़र आते हैं। चादर और कपड़े के पीछे पड़ने वाले लोग हैं। मियार क्या है, पहचान क्या है, अलामत क्या है? इन उअतिया रज़िया, दाना डालोगे तो खुश रहेंगे, आप देते रहोगे तो आपके साथ खुश रहेंगे। व इल्लम युअता, अगर आप उनको पैसा नहीं दोगे, लम यरज़ा, शिकवे शिकायत नाराज़गियाँ, वहाँ से मसाइल का एक अंबार खड़ा कर दिया जाता है। ये अल्लाह के बंदों की अलामत नहीं, इससे इंतशार होता है। हम कोई भी काम इखलासुलिल्लाहियत के साथ करें, अल्लाह की खातिर करें, वो अब्दुद्दीनार नहीं बल्कि इबादुर्रहमान कहलाएंगे, अल्लाह के बंदे कहलाएंगे। वरना पैसे की वजह से अहमियत देना
یہ مومن کا شیوا نہیں، یہ یہود کی علامت ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اطاعت کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے پاس تو زیادہ دولت نہیں، ہم اس کی اطاعت کیسے کریں؟ ایمان، علم، تقوی، ان چیزوں کو دین اسلام اہمیت دیتا ہے۔ اگر کوئی زور کو اہمیت دے، زر کو اہمیت دے، دولت اور طاقت کو اہمیت دے تو اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں، وہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ عبد الدینار والدرہم شمار کیا جائے گا۔ اور ایک روایت ہے صحابہ سے ثابت ہے، مرفوعاً اس پر کچھ کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امعہ مت ہو جاؤ۔ عربی میں امعہ کسے کہتے ہیں؟ جو یہ اصول بنا لیتے ہیں ان احسن الناس احسننا، لوگ ہمارے ساتھ اچھے رہیں تو ہم ان کے ساتھ بدلے میں مکافات میں اچھے رہیں گے، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر وہ ہم پر ظلم کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کی تربیت کرو۔ اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں، بلکہ اگر لوگ حسن سلوک کرتے ہیں تو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک کی شکل میں دینا چاہیے، لیکن کوئی اور چیز آ رہی ہے تو قرآن کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے، ادفع باللتی ہی احسن۔ ساری چیزیں پیسے سے نہیں ہوتی، ساری چیزیں طاقت سے نہیں ہوتی، ساری چیزیں عہدے اور منصب سے نہیں ہوتی، یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ ان چیزوں کو اہمیت دینے والے ابن الوقت لوگ ہیں، مصلحت پسند لوگ ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے اہل ایمان کا یہ شیوا اور یہ معیار نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، مضبوط اور طاقت رہنا چاہتے ہیں، طاقتور بنے رہنا چاہتے ہیں، ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو مضبوط کریں۔ اگر توحید اور ایمان انشاءاللہ درست ہے، علم حاصل کریں اور اپنی توحید اور ایمان کو مضبوط کر لیں تو اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ جس قدر اخلاص و للہیت ہمارے اندر ہوگی، اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ انتشار، یہ تفرقہ ختم ہوگا، محبت و الفت کی فضا عام ہوگی اور اتحاد و اتفاق کا ماحول بنے گا۔ میں اس موقع سے اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں اور بالخصوص انتظامی کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی اور علم حاصل کرنے کا یا تعلیم دینے کا ایک بہترین اور زرین موقع فراہم کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت دے، استقامت دے اور ان کی ان ساری کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے۔ وجزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔